بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی وقار، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کی تربیت بہت ضروری چیز ہے۔ اولاد کی تربیت کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری لاڈلی شہزادی جب بھی گھر تشریف لاتی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فلما کانت دخلت قام علیہا فاجلسہا فی مجلسی، کھڑے ہو کر شہزادی کا استقبال کرتے اور انہیں بیٹھنے کا کہتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو عزت دیں، ان کی عزت کا خیال رکھیں۔ انہیں کچھ کہنا ہے تو لوگوں کے سامنے نہ کہیں، انہیں کچھ سزا دینی ہے تو لوگوں کے سامنے سزا نہ دیں۔ یاد رکھیے گا، پیار محبت کا نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ اولاد کو پیار محبت دو گے، اسے دوست بناؤ گے تو وہ ہر بات آپ سے شیئر کرے گا، اور اگر سزا دو گے، برا بھلا کہو گے، ڈنڈے کا استعمال کرو گے تو سختی انسان کے مزاج میں بغاوت لاتی ہے، محبت نہیں رہتی پھر۔ اور جب بغاوت آ جاتی ہے پھر انسان کے قریب نہیں ہوتا۔ اپنی اولاد کو عزت دو، اپنی اولاد کی عزت کا خیال رکھو۔ اولاد کی تربیت کے لیے اسلام نے ہمیں کچھ اصول سکھائے ہیں۔ فرمایا کہ ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کے سامنے اس کے باپ کی تعریف کرے، باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے سامنے اس کی ماں کی تعریف کرے۔ ماں کیسے تربیت کر سکتی ہے؟ فرمایا 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھائے۔ پہلی چیز، لا تسمیہ باسمک، اسے بتائے کہ اپنے باپ کو نام کے ساتھ نہیں بلانا۔ دوسری چیز اسے بتائے، ولا تمشی اماما، کبھی بھی اپنے باپ کے آگے نہیں چلنا۔ امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کبھی بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے آگے نہیں چلے۔ تیسری چیز، ولا تجلس قبلہا، ان سے پہلے کسی بھی مجلس میں نہیں بیٹھنا۔ جب باپ بیٹھ جائے پھر انسان بیٹھے۔ اور شریعت نے بھی اس معاملے میں ہماری بڑی رہنمائی کی ہے۔ فرمایا کہ ان 3 چیزوں کے بعد 3 چیزیں اور اپنی اولاد کی تربیت میں داخل کرو۔ جب آپ ان 3 چیزوں کو اپنی اولاد کی تربیت میں شامل حال کرو گے تو آپ کی اولاد تابع دار بھی بنے گی، فرما بردار بھی بنے گی، اور آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے گی، مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بھی بنے گی۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت ان کے دلوں میں ڈالو۔ دیکھیے، آج ایک اچھا کریکٹر ہو تو ہم اس جیسا بننا چاہتے ہیں، اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اور جو کمالات اللہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے ہیں، ان کمالات کا ذرہ کائنات کے کسی دوسرے کو نہیں ملا۔ صرف اور صرف آپ کے لعاب دہان کو لے لیں کہ اگر کڑوے کنویں میں گر جائے تو وہ میٹھا ہو جائے، کھانے میں اگر وہ چلا جائے تو کہاں پر پوری فوج اس کھانا کھا جائے۔ اور ان کے اخلاق سکھائیں، ان کی سچائی بتائیں، ان کے معاملات سکھائیں، ان کی معاشرتی زندگی انہیں بتائیں۔ رول ماڈل ان کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو بنائیں۔ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت ان کے دلوں میں ڈالیں۔ دوسری چیز، حب اہل بیتہ، اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں ڈالیں۔ اہل بیت کی محبت کیا ہے؟ ان افاء الناس ومن افاء القدرہ، کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قدرت رکھتے ہوئے بھی کسی کو معاف کر دے۔ یہ معافی کا سبب ہمیں اہل بیت کے گھر سے ملتا ہے، درگزر کرنے کا سبب ہمیں اہل بیت کے گھر سے ملتا ہے، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانے کا سبب ہمیں اہل بیت کے گھر سے ملتا ہے۔ تیسری چیز فرمایا جو انہیں سکھانی ہے، جو انہیں سمجھانی ہے، وہ تلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت پہ انہیں لگانا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت انسان کے غم کو دور کرتی ہے، انسان کے دل کے میل کچیل کو دور کرتی ہے، انسان کے دل کے اندر نورانیت لاتی ہے، انسان کے دل سے سختی کو دور کرتی ہے۔ دیکھیے نا، قرآن پاک میں اللہ نے الرحمن علم القرآن،
خلق الانسان، پہلے اللہ فرما رہے کہ ہم نے قرآن سکھایا پھر انسان کو پیدا کیا۔ حالانکہ ہوتا تو یہ کہ انسان پہلے پیدا ہوتا ہے، پھر سمجھدار ہوتا ہے، پھر قرآن سیکھتا ہے۔ مفسرین نے بڑا پیارا نقطہ یہاں پر ارشاد فرمایا، کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ جو شخص شعور کے بعد قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بناتا ہے، تو یہ شخص تو صحیح معنوں میں انسان ہے۔ اور اگر اس کی زندگی قرآن کے مطابق نہیں ہے، قرآن کو سیکھنے سکھانے میں نہیں لگی، تو پھر یہ صحیح معنوں میں انسان نہیں ہے۔ عالم بنانا، حافظ قرآن بنانا اور سچا دیندار بنانا، کوشش تو ہم کر سکتے ہیں نا، اور کوشش پر ہی اللہ جل شانہ فیصلے مرتب فرماتے ہیں۔ تو ان چیزوں کے ذریعے سے اپنی اولاد کی تربیت کی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیے گا، اپنی اولاد کو کبھی بھی یہ احساس نہ ہونے دیں کہ آپ اس کے دوست نہیں ہیں، یا آپ اس کے خیر خواہ نہیں ہیں، یا آپ کے دل میں اس کی محبت نہیں ہے۔ اپنی محبت کو بڑھائیں، اپنے ٹائم کو بڑھائیں۔ گھر آئیں، موبائل کو چھوڑ دیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں۔ میڈیا کو چھوڑ دیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں۔ اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کی زندگی میں دین لائیں، دین سکھائیں۔ جب دین ہوگا، دینی تربیت ہوگی، دین کے مطابق وہ زندگی گزاریں گے، وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔